شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل کیا اور اس کو سمجھانے کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ قرآن ایک اللہ کی عظیم کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا۔ اس کی بہت ساری آیتوں کی تفسیر رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے جوڑا یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح نماز انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سالانہ زکوٰۃ نکالنا بھی انسان پر واجب اور ضروری ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت پر کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کی ایک شرط بندہ نمازوں کا اہتمام کرے اور اللہ نے جو زکوٰۃ مقرر کی ہے اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی طرف لوگوں کو اشارہ کیا، کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار چیز کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس لیے خریدتے ہیں تاکہ دین اسلام کا مذاق اڑائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ دین اسلام کا مذاق اڑائے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کچھ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آیت کریمہ میں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ دین اسلام کا مذاق اڑائے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ یہ بیکار چیزوں کو خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے والی چیزوں کو خریدنا اور ان کا استعمال کرنا۔ لہو الحدیث احسن البیان میں حافظ صلاح الدین یوسف اور تقریباً کئی محدثین نے یہ بات بیان کی کہ لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے والی چیزوں کو خریدنا ہے۔ گانا سننا، گانے بجانے والی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ لہو الحدیث میں داخل ہے، اور جو لہو الحدیث میں مبتلا ہوگا اللہ نے کہا ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور ایک دن گانے سننے کی وجہ سے انسان نفاق کی اعلیٰ درجے، نفاق اعتقادی اور نفاق اکبر تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے گانا سننا۔ انسان اپنا دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے گانے سنتا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کے دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پڑھیے، اللہ نے قرآن کو شفا بنایا، لوگوں کے دلوں کا سکون بنایا۔ گانا انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی میں بانسری کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو لہو الحدیث کی بات کی کہ گانے بجانے والی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اور جو یقیناً ایسی چیزوں کا استعمال کرے گا وہ دین اسلام کا مذاق اڑائے گا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد لقمان حکیم علیہ السلام ایک نیکوکار لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کائنات میں بہت سارے باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن اس باپ نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی، اللہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں ان نصیحتوں کو داخل کر دیا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اس نصیحت کو ساری انسانیت کے لیے نصیحت بنا دی۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں کی جو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ذکر کر دی۔ سب سے پہلی نصیحت جو اس باپ نے اپنے بیٹے سے کی، لقمان حکیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے لخت جگر بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آج ضرورت ہے ہر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، کئی کی توحید کی۔ ہر باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچائے، شرک سے بچنے اور توحید کو اپنانے کی نصیحت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پیغام دے رہا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کرتے ہیں لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف میں مختلف علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ کہا گیا کہ کسی کا حق اٹھا کر کے کسی کو دے دینا یہ ظلم ہے۔ آپ کی چیز ہے، آپ کی امانت ہے، میں اٹھا کر کے اگر کسی اور کو دے دوں گا تو یہ آپ کے ساتھ ظلم ہوگا۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اگر ہم اللہ کے حق کو، عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ لقمان حکیم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا یاد رکھنا شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ آج ضرورت ہے ہر باپ اپنے بیٹے کو ایسی نصیحت کرے اور ساری امت اس نصیحت پر عمل کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اس کے بعد دوسری نصیحت لقمان حکیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہا لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹا، اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کرو گے، یہ مت سوچنا کہ بالکل چھوٹا عمل ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی تم عمل کرو گے، اگرچہ وہ عمل پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بندہ قیامت کے دن ذرہ برابر بھی دنیا میں نیکی کرے گا نا، ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا، اللہ اس نیکی کا بدلہ قیامت کے دن دے گا، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اللہ کے پاس ذروں کی بھی اہمیت ہے۔ تم چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیوں نہ کرو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ زمینوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، کہیں بھی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا کسی بھی عمل کو چھوٹا مت سمجھنا، رائی کے دانے مثقال حبۃ من خردل، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل ہوگا تو اللہ اس کو لے کر آئے گا، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ اگر کوئی ہلکی تکلیف بھی کسی کو دے دیں گے، کچھ بھی ہلکی تکلیف اللہ اس کو بھی لے کر آئے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے نزدیک چھوٹا عمل ہے تو چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک پیش کیا جائے گا اور تمہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے بیٹا ہر چیز کو معمولی نہ سمجھنا، اللہ کے نزدیک چھوٹی چیز بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد تیسری نصیحت لقمان حکیم علیہ السلام نے کی، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، اے میرے بیٹے نمازوں کو ادا کرنا۔ آیت کریمہ سورہ لقمان کی شروعات میں بھی نماز کی بات کہی، جو نمازوں کو قائم کرتے وہی کامیاب ہے۔ پھر یہاں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ذکر کی جا رہی ہے، کہا کہ اے میرے لخت جگر، اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے بچانا، بھلائی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، نمازوں کو قائم کرنا، واصبر علی ما اصابک،
اور جو تکلیف تیرے اوپر آتی ہے اس پر صبر کرنا۔ ان باتوں میں 4 چیزیں بیان کی گئی۔ کہا کہ اے میرے بیٹے نمازوں کو قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ کام ہمت والے ہیں۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس ہمت ہو۔ یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، 4 کام ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ کیا کہا لقمان نے علیہ السلام کہ بیٹا نمازوں کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جگر ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا یہ ہمت کا کام ہے۔ اللہ نے کہا یہ ہمت والے کاموں میں سے۔ اس کے بعد کہا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا۔ جب نماز پڑھ رہے ہو تو لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دینا، بھلائی کا حکم دینا۔ برائی دیکھ رہے ہو، برائی سے لوگوں کو روکنا۔ اور کہا کہ جو مصیبت تم پر آئے، ہر مصیبت پر لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بیٹا یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ چوتھی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے کی، کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بچے جب تو لوگوں سے بات کرنا تو اپنے چہرے کو نہ پھلانا۔ چہرے کو پھلا کر بات کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے، گھمنڈ کی علامت ہے۔ کہا میرے بیٹے جب لوگوں سے بات کرو تو چہرے کو خوشنما بناؤ، مسکراتا ہوا ملو اور لوگوں سے حشاش بشاش ہو کر ملو۔ چہرے اور گالوں کو نہ پھلانا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور اے میرے بچے کبھی بھی زمین پر اکڑ کر مت چلنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو اکڑ کی چال پسند نہیں ہے۔ اکڑنا صرف اللہ کا حق ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، صرف اللہ کا حق ہے، وہ متکبر ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے۔ بندوں کو تکبر کا اختیار نہیں دیا گیا۔ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچے جب لوگوں سے بات کرنا تو اپنے گالوں کو نہ پھلانا، اور جب زمین پر چلنا تو میانہ روی اختیار کرنا۔ اکڑ کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، زمین پر اکڑ کرنا چلنا۔ اس کے بعد 5ویں اور آخری نصیحت جو لقمان حکیم علیہ السلام نے کی، کہا وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اے میرے بچے جب تو زمین پر چلے تو میانہ روی اختیار کر۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو کم رکھ، اپنی آواز کو پست رکھ۔ یہ نہیں کہ جب تو لوگوں سے بات کرو تو چیخے چلائے پکارے۔ چیخنا چلانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بے وجہ انسان کسی کے سامنے جھگڑا کرے، چلائے، آوازوں کو بلند کرے، پکارے، یہ سب اسلام نے درست نہیں ہے۔ کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اے میرے بچے یاد رکھنا آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ لا حول ولا قوة۔ کیا کہا کہ میرے بچے جب تو لوگوں کے سامنے بات کرنا تو اپنی آواز کو میانہ روی رکھنا، اپنی آواز کو نیچی پست رکھنا، چلانا نہیں، چیخنا نہیں، کیونکہ آوازوں میں سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے۔ تو جو چلائے گا گدھوں کی طرح، کہا وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ یہ 5 نصیحتیں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنی توحید کا ایک مظہر بیان فرمایا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان کافروں سے پوچھو گے من خلق السماوات والارض، تم جاؤ اور ان کافروں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ کافر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، مشرکوں کو، گنہگاروں کو اس بات پر ایمان ہے کہ یقیناً زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اور قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ نے یہ کہا کہ میجورٹی اور مائنورٹی، قلت اور کثرت دلیل نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ 50 لوگ بول رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو یہ 50 لوگوں کے بولنے کی وجہ سے وہ چیز غلط نہیں ہو جاتی۔ اگر اللہ نے کہا کوئی چیز غلط ہے، میجورٹی اس کی مخالفت بات کر رہی ہے، تو اللہ سچا ہے، میجورٹی جھوٹی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اکثر جگہ کا بہت زیادہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اکثرهم لا يعلمون، بہت زیادہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ تو میجورٹی اور مائنورٹی یہ دین کے اندر دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی۔ کوئی زیادہ ہو کوئی کم ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، ساری قوم آپ کے خلاف تھی، وہاں میجورٹی دلیل نہیں بن سکتی۔ ساری قوم جھوٹی تھی، ابراہیم اکیلے سچے تھے۔ شریعت کے اندر قلت اور کثرت انسان کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں، بلکہ آخری آیت میں
اللہ تعالیٰ نے غیب کے بارے میں 5 چیزیں بیان فرمائی. سورہ لقمان کی آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے غیب کے متعلق 5 باتیں بیان کی جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. پیارے نبی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی انسان کے پاس نہیں، کسی ولی کے پاس نہیں. عالم الغیب والشہادتی والرحمن الرحیم. عالم الغیب صرف اللہ ہے اور غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیب کے بارے میں 5 چیزیں بیان کی اور کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے. نمبر 1 جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کہا ان اللہ عنده علم الساعہ. قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. کہا اللہ تعالیٰ ان اللہ عنده علم الساعہ. قیامت کا دن، قیامت کس دن آئے گی، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، تمام چیزیں قیامت کے بارے میں اللہ جانتا ہے. قیامت کا علم صرف رحمان کے پاس ہے. اس کے علاوہ کائنات کا کوئی شخص، کوئی فرد نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی. نمبر 1 قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اللہ نے کہا بارش کب برسے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپ ویدر فور کاسٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ بارش ہو سکتی ہے، گارنٹی آپ نہیں دے سکتے. اللہ نے کہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. بارش کب کہاں کی زمین پر ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. بارش کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. نمبر 3 کہا یعلم ما فی الارحام. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ماں کے پیٹ میں آیا اولاد میں بچہ ہے یا بچی ہے، میل ہے فیمیل ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. 4 مہینے تک جب ماں کے پیٹ میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ بنتا ہے، 4 مہینے کی مدت تک کائنات کا کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اس کی پیٹ میں کیا پل رہا ہے. اللہ نے کہا ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. نمبر 4 وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کون سا انسان کل کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے گا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل آپ کہاں ہوں گے، کیا کما رہے ہوں گے، کیا کھا رہے ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ آپ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. نمبر 5 اللہ نے کہا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کون سا بندہ کہاں کب کس حال میں مرے گا اس کا علم صرف اللہ کے پاس. ضروری نہیں ہے کہ آپ رائے درگ میں پیدا ہو، 50 سال رائے درگ میں گزارے تو رائے درگ ہی میں مرے. اللہ آپ کو کہیں بھی موت دے سکتا ہے. اللہ نے کہا بأی ارض تموت. کس زمین پر مرو گے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. دنیا میں زندگی بھر ہندوستان میں رہنے والے مدینہ میں مر جاتے ہیں، مکہ میں مر جاتے ہیں، امریکہ میں مر جاتے ہیں. بأی ارض تموت. اس کی موت کی زمین پر لکھی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس. اللہ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب نازل ہوگی اللہ جانتا ہے، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، کون سا انسان کب کیا کمائے گا اللہ کا اس کے پاس علم ہے، اور کون کی زمین پر مرے گا اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ سورہ لقمان کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو ہر مہینے میں سننے، سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.